رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ سفر کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو پچھلے 2 دروس سے چل رہی ہے۔ اس حوالے سے آج تیسرا درس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سفر کے آداب میں سے 7واں ادب اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سفر کے آداب میں سے 7واں ادب یہ ہے کہ انسان اکیلے سفر نہ کرے۔ اکیلا بندہ، اور خصوصاً رات کے وقت میں بھی، اگر دن کے وقت میں خطرات ہیں، لمبا سفر ہے، رستہ کٹھن ہے، سواری مناسب نہیں، تو دن کے اوقات میں بھی انسان کو اکیلے سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو یعلم الناس ما فی الوحدہ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اکیلے سفر کرنے میں خطرات کیا ہیں، اس میں نقصان کیا ہے، اور اللہ کے رسول ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو نقصان میں جانتا ہوں، جن کا مجھے علم ہے، اگر لوگوں کو ان کا علم ہو جائے تو کوئی بندہ زندگی میں رات کو کبھی اکیلا سفر نہ کرے۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الراکب شیطان والراکبان شیطانان والرکب ثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں اکیلا بندہ سفر کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اکیلا سفر کرنے والے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس پہ حملہ جلدی کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود شیطان ہے، کیا پتہ رستے میں اکیلا سفر کرتے ہوئے کہیں گناہ کی طرف مائل ہو جائے، کہیں برائی کی طرف چلا جائے، اپنی تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تو ایک اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کے لیے اس پر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اگر ان کے قول کو دیکھا جائے جو کہ جامع الاصول میں انہوں نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یہم بالواحد وبالاثنین ولم یہم بالثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان ایک بندے پر حملہ کرتا ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، 2 پر حملہ کرتا ہے، ان کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، لیکن 3 پر حملہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی فرمان میں حکمت ہے، فرمایا راکب الشیطان، اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے، والراکبانی شیطانانی، 2 بندے سفر کرنے والے، یہ دونوں بھی شیطان ہیں، والرکب ثلاثہ، اور 3 بندوں کا قافلہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب سفر کریں، خصوصاً لمبا سفر ہو، تو اس وقت کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں خیر الصحابۃ 4، 4 دوست اکٹھے سفر کریں تو یہ بہترین دوستی ہے، بہترین رفاقت ہے، بہترین ایک دوسرے سے مل کے چلنے کا تعاون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے بارے میں گفتگو ہوئی، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں بندہ وہاں گیا تھا، وہاں سے آ رہا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ ان کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ایک بندے کا تذکرہ ہوا، اور پتہ چلا، لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں جگہ سے لے کے مدینے تک وہ اکیلا سفر کر کے آیا ہے،
جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ اگر رستے میں وہ بیمار ہو جاتا اس کی تیمارداری کون کرتا؟ اگر وہ مر جاتا تو میں کس سے معلوم کرتا کہ وہ بندہ کہاں چلا گیا ہے اور وہ کس بات سے مرا ہے؟ اگر رستے میں کوئی درندہ اس پہ حملہ کر دیتا تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دیتا؟ آپ پریشان ہو گئے اور پھر اس بندے کو ڈانٹا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا ہے۔ اسی طرح الفتح الربانی کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی خیبر کے علاقے میں گیا اور خیبر کے علاقے سے جب واپس پلٹا نا، یہ اکیلا تھا، جب واپس آیا وہاں سے نکلا، اس کے پیچھے 2 بندے لگ گئے اور ایک تیسرے بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بندے جو اس کے پیچھے جا رہے ہیں نا، یہ خیر سے نہیں جا رہے۔ اس تیسرے بندے نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور اتنا تیزی سے چلا، ان دونوں کے پاس پہنچا، ان کو باتوں میں لگایا، باتوں میں لگا کے سمجھا بجھا کے انہیں واپس کر دیا۔ پھر اپنی سواری کو تیز دوڑایا اور جو بندہ اکیلا سفر کر رہا ہے نا اس کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا میرے بھائی 2 بندے تمہارے پیچھے آ رہے تھے جن کے ارادے اچھے نہیں تھے، لہٰذا تم مدینے جا رہے ہو، مدینے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی خیبر کے علاقے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کو پیغام دینا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اگر نبی کائنات علیہ السلام کو مال و دولت کی ضرورت ہو تو میرے پاس جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو چکا ہے میں وہ بھجوا دوں گا، آپ اللہ کے رسول کو میرا یہ پیغام بھی دے دینا اور سلام بھی پیش کرنا۔ اس آدمی نے جا کے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات بتائی، جو 2 بندے پیچھے لگے تھے ان کے بارے میں بھی بیان کیا، تو نبی رحمت علیہ السلام نے اس دن سے منع فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی آدمی اکیلے سفر نہ کرے۔ اور یہ تو مردوں کی بات ہے نا، لمبا سفر، اور ویسے حقیقت بھی اس میں حکمتیں بڑی پوشیدہ ہیں۔ سفر انسان کر رہا ہے، اب دیکھیں بیماری کا کوئی پتہ چلتا ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے، فون آتا ہے وہ آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گیا، یار وہ تو بھی ٹھیک تھا، ابھی صبح میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، صبح میری اس سے بات ہوئی ہے، فلاں دن میں نے اسے دیکھا، ملاقات کی ہے، اچانک کیا ہو گیا؟ اٹیک ہو گیا جی۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، ڈرائیو کرتے کرتے اسے اٹیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، یا کچھ اور بیماری ہو جاتی ہے، دماغ میں چکرانے لگ جاتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اکیلے سفر کرتے ہوئے اگر انسان بیمار ہو گیا، اس کے ساتھ کم از کم ایک آدمی اور ہونا چاہیے کہ جو اس کی تیمارداری کر سکے۔ اس کی حکمت یہ ہوگی کہ وہ آدمی اکیلے سفر کر رہے نا، سفر کرتے ہوئے اس کو پتہ چل گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ کرے ایسا موقع کسی کے ساتھ بھی نہ آئے، اسے پتہ چل گیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اچانک ہے، لیکن اب اس نے گھر والوں کو کوئی پیغام بھیجنا ہے، اپنے بیٹوں کے نام پہ، اپنے کسی رشتہ دار عزیز کے نام پہ، اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے گھر والوں کو کوئی پیغام بھیجنا ہے، وہ پیغام کون لے کے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا جب ساتھ اس کے کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ تیسری حکمت یہ ہے، اگر رستے میں چلتے ہوئے اس کی وفات ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو خبر کون کرے گا؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک خبر چل رہی تھی، یہ مجھے سرگودا وغیرہ کے علاقے کی ایک عورت ہے، تقریباً 80 پلس ہے، 80 سے زیادہ، 80 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اکیلی سفر کر رہی تھی بس کے اندر۔ یہاں تو کئی کہتے ہیں نا یہ غامدیت لوگ، غامدیت پرست جو ہیں، کہتے نہیں آج کل یہ حدیثیں قابل عمل نہیں ہیں، اور جاوید غامدی نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ آج کل ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج بھی ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ دین، یہ شریعت صرف چند دنوں کے لیے اور کسی خاص علاقے کے لیے آپ نے بیان نہیں فرمائی، نہ کائنات کے رب نے یہ دین کسی خاص وقت کے لیے نازل کیا ہے، یہ دین قیامت کی دیواروں تک ہے۔ اس کا ایک ایک مسئلہ پیغمبر کائنات کی زبان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ
قیامت تک قابل عمل ہے، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ آج کل یہ قابل عمل نہیں۔ یہ عورت تقریباً 80 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اکیلی سفر کر رہی ہے، بس کے اندر ہے اور مسافر بھی موجود ہے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ اٹیک ہوا یا کچھ وجہ بن گئی، اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئی۔ اب اس کا کوئی وارث ہی نہیں مل رہا، اخبارات پہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں اور یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ فلاں جی فلاں۔ اور ابھی یہ پچھلے دنوں کو تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دوست بتا رہا ہے، بڑا قریبی عزیز ان کا، اپنے علاقے میں کروڑ پتی انسان ہے، کروڑ پتی، سفر کر رہا تھا اکیلا، بس کے اندر، گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا، لیکن اچانک بس کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے، چندہ اکٹھا کر کے اس کو کفن پہنایا، اس کو غسل دیا، اس کی تدفین کا انتظام کیا، چند لوگوں نے جنازہ پڑھا، کسی کو پتہ ہی نہیں کون ہے یہ، اس کے اخبارات میں اشتہارات دیے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بڑی حکمت ہے، جب مرد کے لیے اکیلے سفر کرنا منع ہے تو عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ عورت کے لیے بھی اکیلے سفر کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں لا تسافر المرأة، کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے، مسیرۃ لیل و یوم، ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کوئی عورت اکیلے نہ کرے، الا معها ذو محرم، مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے، اس کا رشتہ دار قریبی، اس کا خامد ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا باپ ہو، سگا چچا ہو، سگا ماموں ہو، وہ لوگ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے یا خامد ہے، ان میں سے کوئی اس کے ساتھ لازماً ہونا چاہیے، اکیلی عورت سفر نہ کرے۔ اور جامع ترمذی کی روایت کو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت ایک برید سفر، الفاظ پہ غور کرنا ذرا، کوئی عورت ایک برید کا سفر بھی اکیلے نہ کرے، اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے پوچھا ان سے کہ ایک برید کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں 12 میلا ہاشمیا، ہاشمی پیمانے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو پیمانہ تھا نا، اس پیمانے کے مطابق یہ 12 میل بنتے ہیں، اور آج کے ہمارے دور میں 20 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک برید کتنا بنتا ہے؟ 20 کلومیٹر۔ 20 کلومیٹر کا سفر بھی اکیلی عورت نہ کرے۔ آج ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے، ہم مجبوری شو کرتے ہیں اور غم دیت پرست لوگ اس پہ فتوے دیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان باتوں پہ کہ پیغمبر کائنات کی صریح مخالفت، اور وہ بھی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، اور ہماری کم علمی اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اکیلے سفر کرنے والے، ہم ان کے دفاع کرنے والے ہیں۔ عورت اکیلی سفر کر رہی ہے، عورت اکیلی سفر، میری بیٹی ہے اکیلی کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہے، کے فرمان کی صریح مخالفت کی جا رہی ہے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ ذرا غور و فکر کیجئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنے میں قباحت کیا ہے؟ قباحت تو آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھ لی نا، اکیلے سفر کر رہی تھی رات کی تاریکی میں تو پیغمبر کائنات نے مرد کو اکیلے سفر کرنے سے منع کر دیا، اکیلی عورت سفر کرے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے ملک کی، مسلمانوں کی جو بدنامی ہوئی، اس کے خاندان کی بدنامی ہوئی، جو نقصان اٹھانا پڑا، پریشانی ہوئی، اور زندگی بھر کے لیے اپنے بچوں کے سامنے نظریں جھک گئی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرنا، اور ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، اس کو ملازمت کے لیے جانا چاہیے، اور جائز ملازمت، جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، جہاں پہ لوگ مردوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کے مواقع نہ ہوں، اکیلی عورتیں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ عورت کو ملازمت کے مواقع ملنے چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت اکیلے سفر نہ کرے، اس کو خامد چھوڑ کے آئے، اس کا بھائی چھوڑ کے آئے، یا اس کے ساتھ کوئی آدمی جو اس کے قریبی عزیزوں میں سے، اس کے محرم رشتہ داروں میں سے، اسے ساتھ جانا چاہیے، اسے ساتھ لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ بھائیو، اس میں بڑے نقصانات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، اللہ کے پیغمبر کے فرامین پہ عمل کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں وہ مثالیں بیان نہیں کرنا چاہتا، مسجد کا ماحول ہے۔ میں نے 3 سال چھانگا مانگا کے اندر، پہلے میں نا وابڈا میں جاب کرتا تھا، کلیریکل جاب تھی میری،
3 سال مسلسل میں چھانگا مانگا جاتا رہا۔ اللہ معاف فرمائے، یہاں اکیلے سفر کرنے والی عورتوں کے جو مناظر کئی بار دیکھے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے لیے پیغمبر کائنات علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہمارے فائدے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے۔ اللہ تعالی ہم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سفر کے آداب میں سے 7واں ادب آج مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ 8ویں ادب پہ ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ یہ ہوگا کہ کتنے لوگ سفر کرنے کے لیے نکلیں اور ان کے اندر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے 3 بندوں، کم از کم تو 3 لوگ ہونے چاہیے، اور 3 لوگوں میں ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ یہ 8واں ادب ہے، اور 9ویں ادب پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں سے اللہ درگزر فرمائے، ہمارے پورے ملک پہ، اس ملک کے رہنے والوں پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی آفت سے اس ملک کو محفوظ فرما لے، ہمیں محفوظ فرما لے، پوری امت مسلمہ کے اللہ حفاظت فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔